کہ یہ جو دور ہے یہ علمی فتنوں کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ علمی فتنے۔ علمی فتنے سمجھتے ہیں؟ دو طرح کے فتنے ہیں، ایک عملی فتنہ اور ایک ہے علمی فتنہ۔ عملی فتنہ کیا ہے؟ عملی فتنہ ہے ناچ گانوں کا عام ہو جانا، فحاشی کا عام ہو جانا، عریانیت کا عام ہو جانا، سود کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا۔ اسی طریقے سے آپس میں باپ بیٹی کے اندر جو حیا اور جو پردہ تھا وہ ساری چیزیں ختم ہو جانا، بھائی بہن کے درمیان جو عزت احترام کا رشتہ تھا وہ سب کیا ہو جانا؟ ختم ہو جانا۔ اسی طریقے سے یہ سب کیا تھے؟ علمی عملی فتنے تھے۔ تو عملی فتنے تو ہو گئے، آپ جا کر کے دیکھو ناچ گانے ساری چیزیں ہمارے موبائل میں کیسی کیسی گندی چیزیں سب ساری چیزیں آ گئی، تو یہ تو عملی فتنہ تھا۔ عملی فتنے سے انسان فاسق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عملی فتنے سے انسان فاسق ہوتا ہے، لیکن توبہ کبھی کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن علمی فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے جس سے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ اسی حلیے میں ہوگا، وہ اپنے آپ کو عالم کہلا رہا ہوگا، لیکن کب اس کے عقیدے پر اس کے ایمان پر ڈاکہ لگ چکا ہوگا اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی کو حدیث کے اندر کیا کہا گیا؟ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ کہ اعمال کی طرف بھاگو، لپکو، سبقت کرو۔ کب؟ اس تاریک رات کے فتنے سے پہلے۔ تاریک رات، فتنے کی تشبیہ کس سے دی گئی؟ تاریک رات۔ ایک مسافر آدمی ہو اور اس کو بالکل اندھیرے میں اس کو چھوڑ دیا جائے، جہاں پر کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو، تو وہ کیا اپنے منزل پر پہنچ پائے گا؟ یعنی ایسے تاریک رات۔ اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنے کے لغوی معنی بتائے جاتے ہیں کہ جیسے سونا ہے تو سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کہ اس کے اندر جو کھوٹ ہے اس کھوٹ کو کیا کر دیا جائے؟ اس سے جدا کر دیا جائے اور خالص سونے کو نکال لیا جائے۔ تو یہ فتنہ ہے، یعنی یہ آزمائش ہے۔ تو ایسی آزمائش آئے گی کہ انسان حیران ہو جائے گا کہ صبح کے وقت تو وہ مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ تو ایسا کیسے ہوگا؟ کیا وہ جا کر کے تلک لگا لے گا، بھگوا یہ کپڑے اتار کر کے بھگوا کپڑے پہن لے گا، غیروں کے نعرے لگائے گا؟ نہیں، اسی لباس میں ہوتے ہوئے، اسی لباس میں ہوتے، اور وہ کیا سمجھ رہا ہوگا کہ میں بالکل 100% دین پہ ہوں، لیکن وہ خود کچھ پڑھ کر کے اپنے طور پر کسی کی رہنمائی نہیں ہوگی، اور بد فہمی کی وجہ سے، بد عقیدگی کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان بد عقیدہ جب ہوتا ہے، کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو بد عقیدہ ہوتا ہے، اور بد عقیدگی کی وجہ سے پھر وہ یعنی دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔